به أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال أيضا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالموت واعظا. بزرگوں اور بھائیوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بچوں، ہم اور آپ ایک ایسے موقع پر اکٹھے ہوئے ہیں. ایک نوجوان اور صالح عالم دین کی وفات کے بعد پورے گاؤں میں غم ہے، درد ہے، دکھ ہے. اسی نسبت سے ہمارا آنا ہوا ہے. آپ کے علماء نے، حفاظ نے درخواست کی کہ کچھ دیر بات کر لیجئے، تو میں نے انکار نہیں کیا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بات کرنے کے لیے بھی آدمی کے دل و دماغ کا حاضر ہونا ضروری ہے. مرحوم مولانا ہاشم صاحب آپ میں سے کسی کے بھائی ہوں گے. کسی کے وہ بھتیجے ہوں گے، کسی کے وہ لخت جگر ہوں گے. ہمیں ان سے اگرچہ ایسا نسبی تعلق نہیں ہے، لیکن میں مانتا ہوں کہ میرا اور ان کا ایک روحانی رشتہ ہے، اور روحانی رشتہ کبھی نسبی تعلق اور نسبی رشتے سے مضبوط ہو جاتا ہے. وہ ہمارے یہاں پڑھے ہوئے ہیں اور کئی سال انہوں نے ہمارے یہاں پڑھا ہے. میں ان کی طالب علمی کی زندگی کو جانتا ہوں. وہ بہت ہی شریف بچہ تھا. مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، شکایتیں آتی ہیں، کچھ غلط حرکتیں ہوتی ہیں، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے وہ بچہ بہت شریف تھا. کبھی اس کی کوئی شکایت میرے پاس نہیں آئی. حالانکہ جب وہ پڑھتے تھے اس وقت پورا مدرسے کا نظام میں ہی سنبھالتا تھا، سارے بچوں کا رابطہ مجھ سے رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے اس کی کوئی شکایت نہیں سنی. وہ ایک شریف بچہ تھا، دیندار بچہ تھا. اس لیے جتنا صدمہ آپ کو ہے، میں اس کا وزن نہیں لگا سکتا کہ آپ کو کتنا غم ہے، کتنا صدمہ ہے، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جن عزیز اور رشتہ داروں کی وفات پر مجھے بہت صدمہ ہوتا ہے، ان میں سے ایک ہی عزیز بچہ اور عزیز نوجوان. لیکن میرے بھائیوں، ہم سب کو اس سے سبق لینا چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے. یہ حادثہ، یہ واقعہ صرف ان کے ساتھ نہیں، تھوڑے بہت وقفے کے ساتھ ہم سب کے ساتھ یہ پیش آنے والا ہے. فرق اتنا ہے وہ کم عمری میں چلے گئے اور جلدی چلے گئے، ورنہ ہمیشہ رہنے والا ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اور سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور جانا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو
انسان نہیں، ہر جاندار، چاہے وہ چرندہ ہو، پرندہ ہو، درندہ ہو، جنات ہو، فرشتے ہوں، یہ سب جاندار ہیں۔ انسان، اللہ نے یہ فرمایا کہ ہر سانس لینے والی چیز، ہر جاندار چیز، جنات، انسان، فرشتے، چرندے، پرندے، درندے، یہ سب اس میں ہیں۔ اللہ فرما رہے تمام جاندار چیزوں کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے، اس سے بچ نہیں سکتے۔ لہذا یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے، یہ میرے ساتھ بھی پیش آئے گا، آپ کے ساتھ بھی پیش آئے گا، کوئی بچنے والا نہیں۔ دوسری آیت میں ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی جاندار کو ایسا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیار سے مر جائے، ہاں مگر جو اللہ نے لکھا ہے، جس وقت لکھا ہے اور جیسا لکھا ہے اس وقت اس کو جانا پڑتا ہے، إِلَّا كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ پھر دونوں آیتوں میں آگے نتیجہ سنایا، پہلے آیت جو میں نے پڑھی وہ بھی اور یہ آیت بھی، کہ اصل کامیاب وہ شخص ہے جو کل قیامت میں جہنم سے بچ جائے، دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں پہنچ جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ حقیقی کامیابی کو پہنچ گئے۔ یہ اللہ کی باتیں سنا رہا ہوں، میں آپ کو ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، مضبوط قلعوں میں جا کے محفوظ ہو جاؤ، کوئی ایسا انتظام کر لو کہ وہاں کوئی نقصان پہنچانے والی چیز تم تک نہ پہنچے، مضبوط دیواریں قائم کر لو، مضبوط سسٹم بنا لو کوئی، لیکن اللہ فرما رہا موت تمہیں وہاں بھی آ کر پکڑ کر رہے گی۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم رہو گے، آسمان میں رہو، زمین میں رہو، زمین کے نیچے چلے جاؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ، مضبوط قلعہ بنا کر دیوار محفوظ ہو جاؤ، لیکن موت تمہیں وہاں بھی پکڑ لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اس آیت کے ذیل میں جو میں نے ابھی پڑھی ہے معارف القرآن میں، مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے۔ ایک غلام تھا کسی بستی میں، خدمت کرتا تھا، اس کی مالکہ کو، جو اس کی ذمہ دار تھی عورت، مالکہ، آقا، سیدہ، اس کو بچہ پیدا ہوا تو اس نے کہا جاؤ کہیں سے آگ لے کر آؤ، سردی کا زمانہ تھا، تاکہ میں سیک لوں، آرام لے لوں، جچہ ہے وہ، جاؤ آگ لے کر آؤ۔ وہ غلام خادم باہر نکلا، اس کو کوئی ولی صفت وہاں مل گیا، کوئی اللہ والا مل گیا، انسان کی شکل میں کوئی فرشتہ مل گیا۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے؟ کہا کہ آگ لینے جا رہا ہوں، میری جو مالکہ ہے، سیدہ ہے، اس کے یہاں بچہ ہوا ہے، آگ لے کر آ رہا ہوں۔ تو اس ولی صفت انسان نے کہا کہ یاد رکھو یہ جو بچہ پیدا ہوا وہ لڑکی تھی جو پیدا ہونے والی تھی، یہ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے یہ بڑی ہوگی اور بڑی ہو کر 100 آدمیوں سے زنا کروائے گی، یوں کہا۔ اور نمبر 2، اس کی موت مکڑی سے آئے گی، مکڑی چھوٹی سی چیز ہوتی، اس کی وجہ سے اس کی موت آئے گی۔ وہ کہہ کر غائب ہو گیا۔ آپ کا جو غلام تھا اس کا دماغ چکرا گیا، اور شیطان نے اس کو یہ پٹی پڑھائی، کیوں نہ میں اس بچی کو ابھی ختم کر دوں، یہ بڑی بھی نہ ہو کہ 100 زنا کرے، بڑی بھی نہ ہو کہ اس وقت یہ موت کا منہ دیکھے اور مکڑی سے مرے، میں ابھی ختم کر دیتا ہوں اس کو۔ تو ایک بڑی چھری لے کے، چاقو لے کر، چھوٹی سی بچی جو ابھی پیدا ہوئی ہے اس کا پیٹ کاٹ دیا، اس نے چاک کر دیے تاکہ یہ بڑی نہ ہو، 100 زنا نہ کروائے، اور پھر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گئے بستی چھوڑ کر، اس لیے کہ اس کو کون چھوڑے گا۔ تو بچی کا پیٹ چاک کیا اور گاؤں چھوڑ کر بھاگ گئے، کسی اور علاقے میں جا کر رہنے لگا، وہاں کمائی ومائی کرنے شروع کر دی، تجارت کر دی، کاروباری بن گئے، اور ادھر پیچھے بچی کا علاج کروایا، پیٹ کی سلائی کروائی، اللہ نے اس کو صحت دے دی، زندگی بچ گئی، جوان ہو گئی۔ جو اللہ نے لکھا اس کو کون مٹائے گا، بڑی ہو گئی وہ۔ ادھر وہ بہت مالدار ہو گیا، جب مالدار ہوا تو اس کو شوق ہوا کہ شادی کروں، جب پیسہ آتا ہے تو آدمی سوچتا ہے عیش کے لیے، تو وہ کاروباری آدمی تلاش کرتے کرتے کسی رشتے کی تلاش میں پھر اسی بستی میں آیا،
تو لوگوں نے بتایا کہ اس بستی میں سب سے حسین اور خوبصورت اگر کوئی لڑکی ہے تو فلاں ہے، وہی جو پیدا ہوئی تھی جس کا پیٹ کاٹا تھا۔ تو نشان ملتے ملتے وہاں تک پہنچا، تو اس نے دیکھا نہیں، اس کا چہرے کو نہیں دیکھا، اس کا پیٹ نہیں دیکھا، بس ایک بھائی کوئی حسین لڑکی ہے، اس کو کیا معلوم یہ وہی ہے، وہ تو یہ سمجھ رہا مر چکی ہے، مٹی ہو گئی وہ۔ اس نے پیغام نکاح دیا اور اس سے نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ جب رخصتی ہو گئی، ملاقات کے لیے گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا تو پیٹ یہاں سے چرا ہوا اور اس پہ ٹانکے لگنے کے نشانات ہیں۔ اس نے کہا یہ کس چیز کا نشان ہے؟ اپنی بیوی سے پوچھ رہا ہے یہ کس چیز کے نشانات؟ تو اس نے اب پوری کہانی سنائی کہ ہمارے گھر میں ایک مزدور رہتا تھا، غلام رہتا تھا، جب میں پیدا ہوئی تھی پتہ نہیں اس نے کیوں میرا پیٹ چاک کر دیا تھا اور بھاگ گیا تھا، لیکن پیچھے سے میرے گھر والوں نے علاج کروایا، اللہ نے مجھے زندگی دے دی، شفا ہو گئی، فلاں ہو گئی۔ اس نے کہانی سنائی۔ پوری کہانی سننے کے بعد اس نے کہا اگر یہ قصہ صحیح ہے جو تو سنا رہی ہے تو سن، میں ہی وہ غلام ہوں جس نے تیرا پیٹ چاک کیا تھا۔ اور اب دو بات اور سن کہ مجھ سے ایک ولی نے یوں کہا تھا کہ یہ لڑکی بڑی ہو کر 100 زنا کرے گی، کیا تو نے زنا کروائے؟ تاکہ وہ بات سچی جھوٹی کچھ تو پتہ چلے۔ اس نے کہا گنتی تو مجھے معلوم نہیں ہے، تعداد تو مجھے معلوم نہیں ہے، 100 ہیں 200 ہیں کتنے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے، زنا میں نے کروائے ہیں، گناہ مجھ سے ہوا ہے، گنتی معلوم نہیں۔ اب اس شوہر نے کہا اگر یہ بات سچی ہے کہ تو نے زنا کیا، تو وہی بچی ہے، تو اب دوسری بات بھی سن کہ تیری موت ہوگی تو ایک مکڑی کی وجہ سے ہوگی۔ جب یہ بات سچی ہو گئی تو اگلی بات بھی سچی ہوگی۔ اب وہ عورت گھبرائی، ڈرنے لگی کہ نہیں میرے لیے انتظام کرو، فلاں کرو۔ تو چونکہ پیسہ والا تھا تو شاندار محل اس نے بنایا اور پورا انتظام اس نے کیا کہ اس میں کوئی کیڑا کانٹا، کوئی مکھی یا کوئی مکڑی داخل نہ ہو، پورا انتظام کیا، شیشے کا بنایا۔ لیکن وقت گزرتا رہا، وقت گزرنے کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ میاں بیوی دونوں لیٹے ہوئے تھے ایسے، اوپر مکڑی چلتی ہوئی نظر آئی۔ عورت نے کہا یہ وہ مکڑی ہے جس سے تو مجھے ڈراتا ہے کہ تیری موت ہوگی تو مکڑی سے ہوگی، اور تو نے اس کی حفاظت کے لیے اتنا شاندار یہ قلعہ بنایا، مکان بنایا، کہیں سے گھسے نہیں، دیکھو یہ مکڑی آ گئی، لیکن اس سے تو مجھے ڈراتا ہے، اس کا تو میں ابھی کام کر دیتی ہوں۔ عورت کہہ رہی، جھاڑو لی اور اس مکڑی کو گرایا، وہ نیچے گری اور پاؤں کے انگوٹھے سے اس کو مسل دیا، بس یہی غلطی کر دی، پاؤں کے انگوٹھے سے اس کو مسلنا تھا اور مکڑی کا زہر پاؤں میں چڑھنا شروع ہو گیا۔ کوئی زخم رہا ہوگا، کوئی چوٹ لگی ہوئی پہلے سے، اس میں سے وہ زہر چڑھا اور بالآخر اسی کی وجہ سے اس کی موت بھی ہو گئی۔ اس آیت کے ذیل میں یہی واقعہ حضرت نے لکھا ہے کہ چاہے تم مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ، ٹھوس عمارتوں میں چلے جاؤ، موت تمہیں وہاں آ کر بھی پکڑے گی، جس طرح مقدر ہے اس طرح آ کر رہے گی۔ تو میرے بھائیوں، ان آیات کی روشنی میں یہ تو طے شدہ بات ہے کہ ہر جاندار کو، اور جاندار میں سے ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، ہر ایک کو ایک نہ ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے، جانا ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا کفا بالموت واعظا، انسان کی نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے، موت ہی کافی ہے۔ تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس دنیا میں ہم جس کام کے لیے آئے ہیں اس کام کو پہچاننا ہے، کیوں آئے ہیں، اور ہماری عمر، ہمارا وقت، ہماری صلاحیت اس کام کی تیاری پر لگنی چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، اصل مقصد کو ہم بھول جاتے ہیں اور دوسرے مقصد پر ہم لگ جاتے ہیں۔ کسی نے عہدوں کو مقصد بنا لیا، کسی نے مال پیسے کو مقصد بنا لیا، کسی نے شہرت کو مقصد بنا لیا، کسی نے کھانے پینے کو مقصد بنا لیا۔ یہ کوئی چیز مقصد نہیں ہے ہمارا اور آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے اللہ کی عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سب پڑھتے ہیں، کہتے ہیں، سنتے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی ماننا، یہ اطاعت، یہ دین، یہ عبادت۔ اب ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں تک اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں، کہاں تک اللہ کی مان رہے ہیں، کتنی ہم سے اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے، فرما برداری ہو رہی ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک انسان کے بدن کے ظاہر ایسے اندر، دونوں طرف ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی اللہ کے بے شمار احکام ہیں، پابندیاں ہیں۔
سر سے لے کر پاؤں تک ان پابندیوں کو پورا کرنے والا وہ کامل دیندار ہے۔ سر کے جو بال ہیں ان کے تعلق سے بھی اللہ کا حکم ہے، کان یہ آنکھ جو ہیں ان کے تعلق سے بھی اللہ کا حکم ہے، کان ان کے تعلق سے بھی اللہ کا فرمان موجود ہے، زبان ان کے تعلق سے بھی اللہ کی طرف سے کچھ پابندیاں ہیں، کچھ حکم ہیں۔ پھر نیچے اتریں گے، پیٹ اس کے تعلق سے بھی اللہ کی طرف سے کچھ حکم ہے، شرمگاہ اس کے تعلق سے بھی اللہ کی کچھ پابندیاں ہیں، پاؤں ان کے تعلق سے بھی احکام ہیں۔ ان تمام حکموں کو پورا کرنے والا صحیح معنی میں دیندار ہے اور صحیح معنی میں آخرت کی تیاری کرنے والا ہے۔ لیکن آج کل کے جو نوجوان ہیں بلکہ ادھیڑ عمر تک جو پہنچ رہے ہیں، یہیں سے دیکھنا شروع کرو، یہیں سے فیل ہونا شروع ہوتا ہے۔ نمبر ایک، اندر کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی، تو اندر تو دماغ ہے، پھر دل ہے، اندر کلیجہ ہے، اس کی بات کروں گا تو بات لمبی ہوگی۔ میں نے 15 منٹ کا وعدہ کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ سر کے بالوں کو دیکھو، یہ بال جو انسان کے سر پہ اگتے ہیں، یہ بال، ان کی طرف بھی اللہ کی کچھ پابندیاں ہیں، کچھ احکام ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان لوگوں پر جو سر کے بالوں کو چھوٹا اور بڑا کٹواتے ہیں، ہموار اور برابر نہیں کٹواتے بلکہ چھوٹا بڑا کٹواتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت۔ آج کے نوجوانوں کو دیکھو، طرح طرح کی کٹنگ شروع ہو گئی ہے، یہاں سے کٹوا رکھ کے، باریک سے یہاں سے کٹوا لیے اور یہاں بڑی بڑی زلفیں رکھ رکھی ہیں، کسی نے یہاں سے چھوٹا کروا لیے، پیچھے بڑے بڑے کر رکھے ہیں۔ ان سر کے بالوں کو اگر کوئی آدمی چھوٹا بڑا کٹوائے، ایک جیسا نہ کٹوائے، یہ حرام ہے، لعنتی کام ہے، اللہ کے رسول کی بد دعا ہے اس پر، اور جس پر اللہ کے رسول کی بد دعا آ جائے وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس کی آخرت کیسے بن سکتی ہے؟ بلکہ اس کی دنیا کا سکون کیسے اس کو نصیب ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول اس کو لعنت دے رہا ہے، اللہ کے رسول اس کو بد دعا دے رہا ہے۔ سر کے بال رکھنا منع نہیں ہے، سر کے بال کٹوانا منع نہیں ہے، لیکن طریقہ ہے اس کا۔ ہمارے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سر کے بال رکھے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ اگر آپ کو رکھنا شوق ہے پورا کیجئے، خوب رکھیے، کوئی پابندی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بال رکھتے تھے، بڑے بڑے رکھتے تھے، لیکن وہ چاروں طرف سے برابر ہوتے تھے، اور جب آپ ان کو کنگھا کرتے تو پیچھے مڑ کر وہ بال کبھی تو کان کی لو تک آ جاتے تھے، اتنے بڑے بڑے رکھے ہیں کہ کان کی لو تک آ گئے۔ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال اور بڑے ہوئے تو کان کی لو سے نیچے اور کندھے سے اوپر تک، بیچ گدی تک، یوں سمجھ لو۔ کبھی ایسا وہ بال کٹانے کا موقع نہیں آیا اور وہ بال بڑھتے بڑھتے اتنے بڑھ گئے کہ کندھوں تک بھی لگ جاتے تھے، اتنے بڑے بڑے بال بھی آپ نے رکھے ہیں۔ آپ نے ان دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کو جو نئے نئے چلہ لگا کے آتے ہیں ان کو دیکھا ہوگا، وہ بڑے بال رکھتے ہیں، یا نئے نئے مولانا بن کے آتے ہیں ان کو دیکھا ہوگا، وہ بڑے بال رکھتے ہیں۔ لیکن طریقہ اس کا یہ ہے کہ چاروں طرف سے وہ بال بڑے ہوں اور کنگھی کر کر وہ کان کی لو تک پہنچ جائیں۔ ان کو کہتے ہیں وفرا، عربی زبان میں وفرا، وفرا بال حضور نے رکھے ہیں۔ پھر کان کی لو سے نیچے گدی سے اوپر ان کو لمہ کہتے ہیں، لمہ، حضور نے لمہ بھی رکھے ہیں، وفرا، لمہ، اور کبھی بڑھ گئے ہیں تو کندھوں تک بھی لگ جاتے تھے، ان کو جمہ کہا جاتا ہے، جیم میم ہا۔ تو یہ 3 قسم کے بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں۔ اسلام آپ کو منع نہیں کرتا ہے بال رکھنے سے، رکھو، شوق پورا کرو، لیکن سنت کے مطابق بال رکھو گے تو ثواب بھی ملے گا، آپ کا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ مجھے تو صرف یہ سمجھانا ہے کہ سر پر شروعات یہاں سے نافرمانی سے ہوتی ہے۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بال الٹے سلٹے کٹواتے ہیں، نائی کے پاس لے جاتے ہیں، وہ چھوٹا کاٹتا ہے، بڑا کاٹتا ہے، اور الگ الگ ڈیزائن آئی ہوئی ہیں، یہ سب لعنتی کام ہے۔ پھر تھوڑا سا نیچے اترو، جو 50 سال کے ہیں یہاں آ جاؤ، یہ رہا، یہاں بھی اس مجلس میں بھی کتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کی داڑھی کٹی ہوئی ہے، یہ اللہ کے نافرمان ہیں۔ میں نے کہا ظاہر میں لے کے انگوٹھے تک سب اللہ کے احکام کے پابند ہیں، تو داڑھی کے تعلق سے یاد رکھنا، ایسا ایک ہی گناہ ہے جس کی وجہ سے آدمی 24 گھنٹہ گنہگار لکھا جاتا ہے۔ آدمی اگر چوری کرتا ہے تو 10 منٹ لگتی ہے، 15 منٹ لگتی ہے چوری کرنے میں، تو فرشتے اس کو 10 منٹ کا گنہگار لکھتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ حفاظت فرمائے، کوئی آدمی زنا کرتا ہے تو آدھا پونا گھنٹہ زنا میں، 10 منٹ زنا میں لگاتا ہے تو 10 منٹ کا وہ گنہگار ہے۔ شراب پی لی کسی آدمی نے، 2 گھنٹے میں نشے میں پڑا رہا، 3 گھنٹہ نشہ رہا تو 3 گھنٹے کا گنہگار ہے۔ لیکن یہ داڑھی کاٹنے والا
24 گھنٹے کا، سوتے بھی جاگتے بھی، نماز پڑھتے ہوئے بھی، حج کرتے ہوئے بھی، طواف کرتے ہوئے بھی گنہگار ہی لکھا جا رہا ہے، اس لیے کہ گناہ باقی ہے۔ زنا کیا 10 منٹ فارغ ہوا، زنا کا گناہ ختم ہو گیا۔ چوری کی 15 منٹ لگی تو گناہ ختم ہو گیا، وہ 15 منٹ کا گنہگار اللہ کے رجسٹر میں لکھا گیا۔ لیکن داڑھی کٹانے والا جب تک اس کی داڑھی ایک مٹھی نہ ہو جائے، جتنا شریعت میں آیا اتنا نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ گنہگار ہی ہے۔ اب آپ کا جگر کی بات ہے کہ اپنا آپ کو 24 گھنٹہ آپ گنہگار لکھوا رہے ہیں، سجدے میں پڑے ہوئے تو بھی آپ گنہگار لکھے جا رہے ہیں، داڑھی کا کٹا ہوا گنہگار۔ اگر خدا نہ خواستہ اسی حال میں موت آئی تو سنو دوسری بات، اگر خدا نہ خواستہ اسی حال میں موت آئی تو یاد رکھنا اسی داڑھی کٹے ہوئے ہونے کی حالت میں تم اللہ کے سامنے حاضر ہوگے۔ یہ حدیث کہہ رہی ہے کما تموتون تبعثون، جس حال میں تمہیں موت آئے گی اسی حال میں تمہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ حدیث ہے۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا احرام باندھ کر، احرام حج میں جاتے ہیں تو ایک چادر باندھتے ہیں نیچے، ایک اوڑھتے ہیں اوپر۔ وہ اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا، کسی وجہ سے وہ اونٹ سے گرا اور اونٹ کا پاؤں اس کی گردن پر پڑا، گردن ٹوٹ گئی، انتقال ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفن دینے کا طریقہ صحابہ کو سکھایا، ایسے ایسے کفن دینا، اس کو خوشبو مت لگانا، اس کو یوں مت کرنا، اس لیے کہ وہ احرام میں، اور فرمایا کل قیامت میں جب یہ اٹھے گا تو لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہوا آئے گا۔ کیوں؟ تلبیہ پڑھتے ہوئے اس کو موت آئی ہے، تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، حاجی پڑھتے ہیں اس کو۔ تو وہ جو آدمی اس حال میں گیا تھا اسی حال میں اٹھ کر اللہ کے پاس آئے گا، یہ حضور نے فرمایا۔ اسی حدیث کی روشنی میں محدثین لکھتے ہیں، اور وہ حدیث جو میں نے پہلے سنائی کما تموتون تبعثون، جس حال میں مرو گے اس حال میں اٹھائے جاؤ گے۔ خدا نہ خواستہ اگر بغیر داڑھی کے مرے ہو، داڑھی کٹوا کر مرے ہو، تو اللہ کے دربار میں بغیر داڑھی کے ہی پیش کیے جاؤ گے۔ اب اللہ تم سے یہ پوچھے گا کیا تمہیں میرے نبی کی شکل پسند نہیں تھی؟ کتنی خطرناک بات ہے، کیا تمہیں میرے نبی کی شکل پسند نہیں تھی؟ کیا جواب ہمارے پاس؟ صاحب نہیں پسند تھی، یوں ہی کہو گے؟ اگر یوں کہو گے تو تمہاری بات ہی نہیں سنی جائے گی، پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے، کافر ہو۔ اور اگر تم یہ کہو گے نہیں جی اللہ آپ کے نبی کی صورت تو بڑی پیاری تھی، ہمیں تو بہت پسند تھی، پھر داڑھی رکھی کیوں نہیں؟ جواب کیا ہے؟ یاد رکھنا ہمارے حلیہ کو، ہمارے ظاہر کو نبی کے ظاہر سے ملایا جائے گا۔ جس کی شکل نبی جیسی چلو آگے، جس کی نبی شکل جیسی آگے بڑھو، جس کی شکل نبی جیسی نہیں دور ہٹاؤ، دور ہٹاؤ، میں ان کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ قیامت میں ہونے والا ہے۔ تم رسم رسمی دیکھا دیکھی دنیا کٹوا رہی اس لیے تم نے داڑھی کٹوائی، کیا ہو گیا ہے تم لوگ؟ یہ کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا نہیں بڑا گناہ ہے، اور ہمارے جہنم میں جانے کے لیے ایک ہی بڑا گناہ کافی ہے۔ یہ نبی نے ارشاد فرمایا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو 10 نصیحتیں فرمائی، ٹائم تو ہے نہیں 10 سناتا میں آپ کو، ٹائم نہیں ہے۔ اس میں اخیر میں فرمایا ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ، اے معاذ اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچنا، اس لیے کہ گناہ کرنے سے، بڑا گناہ کرنے سے اللہ کی ناراضگی اترتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سجدے میں بھی ہیں، عمرے میں بھی گئے، حج میں بھی ہیں، لیکن اللہ کے رجسٹر میں گنہگار ہی لکھے جا رہے ہیں۔ تو میں کیا سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں وہ ہے عبادت، اللہ کو ماننا، اور اللہ کو ماننا یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک جو کچھ اللہ کے حکم ہیں ان سب کو پورا کرنا، یہ اللہ کو ماننا ہے۔ یوں تو اللہ ہے، بڑا قادر ہے، طاقت والا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، ان باتوں کو تو کافر بھی مانتا ہے، ان باتوں کو تو کافر بھی مانتا ہے۔ آج کا کافر بھی مانتا ہے بھائی اوپر والا کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے، آج کا کافر بھی کہتا ہے۔ اور جس وقت قرآن اترا تھا محمد الرسول اللہ پر مکے میں، اور 365 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، دیوی دیوتاؤں کو پوجتے تھے، ان کافروں کے بارے میں بھی اللہ نے کہا کہ یہ بھی مجھ کو مانتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے محمد اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، ان سے پوچھو کہ سورج اور چاند کو ڈیوٹی پر کام پر کس نے لگایا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ،
اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ زمین سے فصل کون اگاتا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے کہ یہ سب کام اللہ کرتا ہے۔ وہ کفار، وہ مشرکین جو قرآن کے دشمن، محمد کے دشمن، اسلام کے دشمن، اتنا تو وہ بھی مانتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ تو اگر آپ اور ہم اتنا مانتے ہیں کہ اللہ کرتا ہے تو کیا کون سی بڑی بات ہے؟ کافر بھی مانتا ہے۔ اصل بات تو یہاں ہے کہ اللہ کی کون کون مانتا ہے۔ یہیں سے بٹوارا شروع ہوتا ہے ہم میں اور کافروں میں، ہم میں اور کافروں میں فرق یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کو ہم نے بھی مانا، اللہ کو کافروں نے بھی مانا۔ اللہ کی کون مانتا ہے؟ جو اللہ کی مانتا ہے وہ صراط مستقیم پر ہے، جو اللہ کی نہ مانے وہ کافروں پر ہے۔ اللہ نے کہا میں ایک ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، مسلمانوں کا مان لیا سیدھے راستے پر۔ کافروں کا ہمارے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک ہی خدا سارا جہاں چلا لے، وہ الگ راستے پڑ گئے۔ اللہ نے کہا محمد میرے رسول ہیں، آخری ہیں، مسلمانوں کا مانتے ہیں۔ قادیانی ان کا نہیں، محمد کے بعد بھی دوسرا رسول آتا ہے، دوسرے ڈگر پہ چلے گئے۔ کہاں سے فرق ہو رہا ہے؟ اللہ کو ماننے سے نہیں، اللہ کو تو سب مان رہے ہیں، اللہ کی ماننے سے فرق شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھا کرو، مسلمان نے کہا پڑھتے ہیں۔ کافر نے کہا نماز کیا چیز ہوتی ہے، ہم تو نہیں پڑھتے۔ بعض مسلمانوں نے کہا ہم بھی نہیں آتے نماز میں، فرق پڑ گئے۔ نبی نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، اور ہر کوئی چھوڑنے والا جان بوجھ کر ہی چھوڑتا ہے، کوئی بغیر بات تھوڑی چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر، خوب پتہ اذان ہو رہی ہے، وقت ہو گیا ہے، مؤذن بلا رہا ہے، جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے، یعنی وہ دوسرے راستے پہ چلا گیا ہے۔ مسلمان اس راستے پہ، جنت والے پہ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ خود کہہ رہا ہے یہ میرا محمد کا جو راستہ ہے یہی سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو، اسی پر چلو۔ تو موٹا سا خلاصہ صرف اتنا یاد رکھو، جو اللہ کو مانے اور اللہ کی بھی مانے وہ کامیاب ہے، وہ پکا مسلمان ہے، وہ صاحب ایمان ہے۔ ورنہ اللہ کو ماننے کی بات تو سارے کافر بھی مانتے ہیں، مشرک بھی مانتے ہیں، سارے دھرم والے مانتے ہیں کہ اللہ ہے، سب مانتے ہیں۔ اللہ کی ماننے سے بات بنے گا۔ تو سر کے بارے میں مثال دی میں نے، چہرے کے بارے میں مثال دی۔ تو پہلے میں جب بڑھوں گا آگے کہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ساتھی جن کی داڑھی آج تک ناقص ہے، کٹی ہوئی ہے، پہلے وہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ مول صاحب آج کے بعد ہم اپنی داڑھی نہیں کٹوائیں گے، پوری کریں گے، سنت کے مطابق کریں گے۔ ہاتھ اٹھاؤ جن کی داڑیاں کٹی ہوئی ہیں، جن کو ہیں وہ کیوں دوبارہ کٹوا کے رکھو گے کیا؟ جن کی ہیں وہ تو ہیں، جن کو نہیں ہے، جو آج تک یہ گناہ کر رہے تھے ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں تھا، دیکھا دیکھی ایک بات چل رہی تھی، کوئی بڑا جرم نہیں تھا، ہو گیا، لیکن جاننے کے باوجود پھر اس گناہ پر جمع رہنا، اب خطرہ ہو جائے گا ایمان کا۔ یہ بھی یاد رکھنا، جب تک کوئی بات معلومات میں نہیں اور لا یعنی میں، بے خبری میں کوئی گناہ ہو رہا ہے تو اللہ معاف بھی کر دیتا ہے، درگزر بھی کر دیتا ہے، لیکن جب بات معلوم ہو گئی اور معلوم ہو گیا اتنا سنگین گناہ ہے، پھر اس پر جمع رہے تو اب کفر کا اندیشہ ہے، اب ڈر لگتا ہے ایمان نکل جانے کا۔ آج تک یہ بات نہیں سنی، آج سن لی تو سب عہد کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم داڑھی نہیں کٹوائیں گے۔ اللہ کرے کہ میں دوبارہ پھر کبھی آؤں اور کسی خوشی کے موقع پر آؤں، اس طرح غمی کے موقع پر نہیں، کسی خوشی کے موقع پر آؤں تو مجھے لگے کہ یہاں باؤپور میں ماشاءاللہ سب کی داڑیاں سنت کے مطابق۔ کیا یہ بات ممکن نہیں ہے؟ کیا یہ بات ممکن نہیں ہے؟ دل پر لینے کی بات ہے۔ اگر تمہاری بیویاں تم کو منع کرتی ہوں داڑھی مت رکھا تو مجھے کہو، میں تمہاری عورتوں سے بات کروں، ان کا بھی ایک اجتماع کروں، ان کو بھی سمجھاؤں، لیکن میں مانتا ہوں ہماری میوات کی عورتیں ایسی نہیں ہیں، بلکہ وہ 2 قدم تم سے دین میں آگے ہیں۔ اگر ماحول اچھا مل جائے، تربیت ہو جائے، تعلیم ہو جائے تو تم سے زیادہ مضبوط ہیں وہ دین میں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری بیویاں تمہیں منع کرتی ہوں، اور اگر منع بھی کرتی ہیں تو آپ سمجھائیے، اور اگر منع بھی کریں تو آپ ان کے پابند نہیں ہیں، آپ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، رسول کی سنت کے پابند ہیں۔ تو سر کی پابندی، سر کے بال بالکل شریعت کے مطابق، داڑھی شریعت کے مطابق، آنکھوں کی حفاظت، اللہ نے کہا بد نظری نہیں کرو گے، بد نظری نہیں کرو گے، کسی کی بہن بیٹی کو نہیں تاکو گے، یہ حکم ہے۔ لیکن سارا مسلمان ادھر نماز پڑھ رہا مسجد میں، مسجد سے باہر نکلے گا اب سب نگاہ تاک کے دے گا، وہ کون کی جا رہی ہے، کون کی ہے، فلانا کی، کبیرہ گناہ کر رہے ہو۔ زنا العین النظر، حضور نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور آنکھوں کا زنا بد نظری کرنا ہے۔
کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا ہے۔ اور ایک اصول یاد رکھو ہمیشہ کے لیے، اگر تم کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو، کسی کی ماں کو بری نظر سے دیکھو گے تو خدا کی قسم کوئی نہ کوئی تمہاری بیٹی اور بہن کو اور ماں کو بری نظر سے دیکھے گا ہی، پکی بات، ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اب اگر تم اپنی بیٹی کی عزت بچانا چاہتے ہو، اپنی ماں کی عزت بچانا چاہتے ہو، اپنی بہن کی عزت بچانا چاہتے ہو، تو دوسروں کی بہن بیٹیوں کو مت تاکو، اپنی حفاظت کر لو۔ اور اگر دوسروں کو جھانک رہے ہو تو اللہ کی قسم تمہارے گھر میں ضرور گناہ ہو کر رہے گا، ضرور ہو کر رہے گا، بد نظریاں ہوں گی تمہارے گھر میں، تمہاری بیٹیوں کو بھی تاکیں گے لوگ۔ یہ اللہ کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، نظام اس کا پختہ بہت ہے، جو اصول بنا دیا اسی کے مطابق کام چلتا ہے۔ تو اللہ نے یہ نظام بنایا ہے، اگر تم دوسروں کی بچیوں کو غلط نظر سے دیکھو گے تو تمہاری بچیاں محفوظ نہیں رہ پائیں گی، ان کو دوسرا کوئی غلط نظر سے دیکھے گا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، یہی مطلب ہے اس کا، قرآن کی بات ہے یہ۔ اس لیے اپنے گھر کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو، اپنی بیوی کی عزت بچانا چاہتے ہو، بیٹی کی عزت بچانا چاہتے ہو، بہن کی عزت بچانا چاہتے ہو، ماں کی عزت بچانا چاہتے ہو، دوسری بیٹی بہن بھائیوں کے ساتھ ایسے ہی رہو، شرافت سے رہو، بد نظری مت کرو، تمہارے گھر میں کوئی بد نظری نہیں کرے۔ کان کا مسئلہ آتا ہے، غیبتیں سنتے ہیں، گانا سنتے ہیں، گالیاں سنتے ہیں، سب گناہ ہیں، اس پہ بھی پابندیاں ہیں۔ زبان کا مسئلہ آتا ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے، زبان سب سے اہم چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ان اکثر خطایا بنی آدم فی لسانہ، انسان کے زیادہ تر گناہ اس کی زبان میں ہیں، زیادہ تر گناہ۔ سئل رسول اللہ عن اکثر ما يدخل الناس النار، حدیث لمبی ہے، اس کا آدھا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، زیادہ تر لوگ جہنم میں کیوں جائیں گے، کس گناہ کی وجہ سے جائیں گے، کس گناہ کی وجہ سے جائیں گے؟ فرمایا الفم والفرج، الفم والفرج، نمبر 1 منہ یعنی زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے، نمبر 2 شرمگاہ کی وجہ سے، یعنی زنا کریں گے، شہوت کی باتوں کو پورا کریں گے، غلط طریقے سے اپنی چاہتے پوری کریں گے، ایک تو اس وجہ سے، اور زبان کا غلط استعمال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا، اللہ کے نبی آخرت میں نجات کیسے ملے گی، چھٹکارا کیسے ملے گا، جہنم سے ہم کیسے بچیں گے؟ تو آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں، تینوں کا موقع نہیں ہے، اس میں سے ایک چیز یہ فرمائی، سب سے پہلے امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روک کر رکھنا۔ زبان سے جھوٹ بولا جاتا ہے، زبان سے غیبت کی جاتی ہے، زبان سے چغلی کی جاتی ہے، زبان سے غلط شہادتیں دی جاتی ہیں، جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں، زبان سے کسی کو چڑھا بھی دیا جاتا ہے، زبان سے حرام کھایا جاتا ہے۔ اس لیے حضور فرما رہے ہیں امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روک کر رکھنا۔ تو اگر اس طرح گنواؤں گا تو بہت لمبی تفصیل ہو جائے گی، میرا تو آدھا 15-20 منٹ کا یہ ہے، تو میں بات کو سمیٹوں کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے، ایک عالم دین نوجوان بچہ رخصت ہو گیا ہے، ہم سب کے دلوں سے اس کا تعلق بھی ہے، یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، یہ ہم سب کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ لیکن مبارک ہیں وہ لوگ، خوش قسمت ہیں وہ لوگ، جب دنیا سے جاتے ہیں تو لوگ ان کو دعائیں دیں، لوگ ان کو اچھے نام سے یاد کریں، لوگ ان کے حق میں دعائیں کریں۔ ایسا بندہ مبارکباد کے قابل ہوتا ہے، وہ اللہ کے یہاں بھی قابل تعریف ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جنازہ سامنے سے گیا، تو جو قریب میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تعریف کی، اے اللہ کے نبی بہت اچھا آدمی تھا، بڑا شریف تھا، بڑا یوں تھا، تعریف کی لوگوں نے۔ تو حضور نے نہیں پوچھا بھائی کیوں اچھا تھا، کیا کرتا تھا، کوئی تفصیل نہیں پوچھی، بلکہ فرمایا وجبت، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، یوں فرمایا۔ پھر اسی دن یا اگلے دن دوسرا جنازہ جا رہا تھا، تو بیٹھنے والے لوگوں میں سے کسی نے کہہ دیا بڑا خراب تھا جی، بڑا حرامی تھا، یوں تھا۔ حضور نے فرمایا وجبت، اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی، اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی، یوں فرمایا۔ پھر اگلا جملہ فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض،
تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، یعنی زبان خلق را نقارہ خدا سمجھو، یعنی اگر لوگ کسی کی بھلائی سے تذکرہ کریں، بھلائی سے تعریف کریں، تو سمجھو کہ یہ بندہ اللہ کے یہاں بھی قابل تعریف ہے، اس پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ اور اگر لوگ اس سے نفرت کریں، لوگ اس کی برائی کریں، تو سمجھو کہ یہ بندہ اللہ کے یہاں بھی برا ہے۔ انسانوں کے دلوں میں، انسانوں کی زبان پر اگر کسی کی تعریف چل پڑے، سب کہیں بہت اچھا ہے بھائی، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، دیندار ہے، دیندار ہے، سمجھو اللہ کے یہاں بھی وہ قابل تعریف ہے، اللہ کے یہاں بھی کامیاب ہو رہا ہے، پاس ہو رہا ہے۔ اور اگر لوگ اس کو چاہے سامنے نہ کہیں لیکن برائی کرتے ہوں پیچھے سے، تو سمجھو کہ اللہ کے یہاں وہ بندہ برا ہے۔ ایک اور حدیث قدسی آپ کو سناؤں۔ ایک بندے کا انتقال ہوا، فرشتے اس کے روح کو لے کر گئے۔ اب دونوں قسم کے فرشتوں کا آپس میں جھگڑا۔ جو جہنم میں لے جانے والے فرشتے ہیں وہ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اس روح کو، جو جنت میں لے جانے والے ہیں وہ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو گنہگار تھا، پاپی تھا، زانی تھا، شرابی تھا، کبابی تھا، اس کو تو ہم جہنم میں لے جائیں گے، وہ ادھر کھینچ رہے ہیں۔ اور دوسرے جو لوگ ہیں فرشتے ہیں جنت میں لے جانے والے، وہ ادھر لے جانا چاہ رہے ہیں۔ مقدمہ اللہ کے دربار میں، ادھر کے فرشتے پہنچ گئے، ادھر کے فرشتے پہنچ گئے کہ اللہ یہ تو گنہگار تھا، ہم اس کو وہاں لے جانا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں صاحب ہم تو اس کو جنت میں لے جانا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ نے جو فیصلہ فرمایا اس کو سنو، اور وہی ہمارے لیے سبق ہے۔ کیا فرمایا؟ میں جانتا ہوں کہ یہ بندہ گنہگار ہے، اللہ تو عالم الغیب ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ بندہ گنہگار ہے، کوئی گناہ اس نے نہیں چھوڑا ہے، اسی وجہ سے میرے یہ فرشتے جہنم والے اس کو کھینچ کر ادھر لے جانا چاہتے ہیں، میں جانتا ہوں۔ لیکن اے جنت میں لے جانے والے فرشتوں، میرے جاننے کے باوجود کہ یہ گنہگار ہے، خطا کار ہے، مجرم ہے، تم اس کو جنت کی طرف لے جاؤ، میرے جاننے کے باوجود لے جاؤ ادھر۔ کیوں اللہ؟ اس لیے کہ جب یہ مرا تو اس کے بعد کے جو لوگ ہیں محلے کے، گھر کے، بستی کے، وہ سب اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو لوگوں کی تعریف کو اس کے حق میں قبول کرو، چاہے اس نے زندگی گناہ کے ساتھ گزاری تھی، لیکن تم اس کی تعریف کو قبول کرو۔ یعنی لوگ اگر تعریف کرنے لگ جائیں تو وہ گویا خدا کا فیصلہ ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے بسا اوقات کوئی بندہ بہت بے نمازی سا، شرابی، کبابی، گنہگار ہے، لیکن اس میں ہمدردی بہت ہے، سب کے کام آتا ہے، سب کی خدمت کرتا ہے، دوڑ دوڑ کے سب کا کام کرتا ہے، بیواؤں کا خدمت میں کرتا ہے۔ اگر ایسا بندہ مر جاتا ہے تو سب لوگ تعریف ہی تو کریں گے، یا بڑا اچھا آدمی ہے بھائی، سب کے کام آ کرو بھائی، بیوان کی بڑی خدمت کرا کرو بھائی، غریب نے بڑے سنبھالا کرو، سبھی تعریف کریں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ زمین پر اگر میرے بندے اس کی تعریف کر رہے ہیں تو لے جاؤ اس کو، جہاں اس کی تعریف ہو رہی ہے ادھر ہی لے جاؤ۔ تو میں یہ سنا کر آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہ نوجوان بچہ جو دنیا سے گیا ہے، اس کے ساتھی بھی، اس کے اساتذہ بھی، سب اس کی تعریف کر رہے ہیں، آپ بھی تعریف کر رہے ہوں۔ میں نے ابھی تو آپ کو نہیں سنا ہے نا آپ کا، لیکن آپ کا چہرہ اور آپ کا یہ مجمع بتا رہا ہے کہ آپ کو بھی غم ہے، آپ کو بھی وہ بچہ اچھا لگتا تھا، آپ کو بھی پیار تھا۔ تو جس مرنے والے کے ساتھ اتنے لوگوں کی محبتیں ہوں، اتنے لوگ اس کی تعریف کرتے ہوں، تو یہ شہادت اور ضمانت ہے اس بات کی کہ انشاءاللہ وہ اللہ کے یہاں بھی آرام میں ہے، انشاءاللہ وہ جنتی ہے۔ جس کے جنازے میں کافی سارے علماء بھی آئے تھے، مجھے سنا ہے کسی نے، ارادہ تو میرا بھی تھا لیکن کل کا میرا ایک پروگرام تھا، میں نہیں آ سکا، میں نے کل ہی وعدہ کر لیا تھا کہ انشاءاللہ میں اگلے دن پہنچوں گا، اسی وعدے کے تحت میں آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک جنازہ سامنے سے گیا، فرمایا مستریح او مستراح من، مستریح او مستراح من، یا تو یہ خود راحت پانے والا ہے یا پھر اس سے دوسروں کو راحت مل رہی ہوگی۔ لوگوں نے پوچھا کیا مطلب ہے اللہ کے نبی؟ فرمایا اگر یہ دیندار تھا، نیک تھا، تو دنیا کے غموں سے، الجھنوں سے، پریشانیوں سے چھٹکارا پا کر آرام کی جگہ پہنچ گیا ہے، اور اگر یہ بدبخت تھا، گنہگار تھا، فاسق اور فاجر تھا، تو اللہ کی دوسری مخلوق اس سے تنگ تھی دنیا میں، مر گیا تو اللہ کی مخلوق کو راحت مل گئی۔ مستریح او مستراح، جو مرتا ہے یا تو اپنے لیے راحت پاتا ہے یا دوسروں کو راحت چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ بہت سے کانٹے رہتے ہیں لوگوں کے دماغ میں، کانٹا ہے وہ ظالم قسم کا، ہر کوئی ان سے پریشان ہے، مر جاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں، ارے کانٹوں سے نکل کے بڑھیا مر گئے سرو، تو وہ لعنتی شخص ہے۔ اور جس کے لیے لوگ تعریف کریں، جس کے لیے دعائیں کریں، لوگ اچھے نام سے یاد کریں، تو بھرپور امید ہے کہ انشاءاللہ وہ جنتی ہے۔ انہی آیات اور احادیث کی روشنی میں میرا دل شہادت دیتا ہے یہ نوجوان عالم دین انشاءاللہ جنتی ہے۔ اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرمائے،
ان کے درجات کو بلند فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین، ہم سب خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، اقراری مجرم ہیں، بچے بھی گنہگار ہیں، جوان بھی خطا کار ہیں، بوڑھے بھی خطا کار ہیں، علماء حفاظ نے بھی گناہ کیے ہیں۔ مولا کریم، یہ گنہگاروں کا ایک چھوٹا سا مجمع ہے جو بغیر کسی پروگرام کے صرف تیرے نام کی نسبت پر کہ اللہ رسول کی بات ہوگی، قرآن کی بات ہوگی، محبت میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اے اللہ، جب ہم مسجد میں آئے تھے کوئی شرابی تھا، کوئی کبابی تھا، کوئی زانی تھا، کوئی چور تھا، نہ جانے کیا کیا جرم کی نسبت ہمارے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اے اللہ، اپنے فضل سے اب جب ہم لوٹ کر جائیں تو ہم سب کو دودھ کا دھلا ہوا بنا دیں، ہم سب کو اے اللہ اپنا ولی بنا دیجئے، ہمیں آپ کا تعلق نصیب فرما دیجئے، ہم سب کے چھوٹے اور بڑے گناہوں سے درگزر فرما دیجئے، آئندہ کے لیے ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، زندگی کا بڑا حصہ غفلت میں، گناہوں میں گزر گیا ہے، اب ہم اپنی موت کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، نہ جانے کب بلاوا آ جائے گا، نہ جانے کب یہ پانی کا بلبلہ ٹوٹ جائے گا۔ زندگی کے اکثر دن ہمارے پورے ہو گئے ہیں، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 55 کا ہے، کوئی 60 کا ہے، موت کے بہت قریب ہیں مولا کریم، اور ہماری غفلت، گناہوں کی عادت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ مولا کریم، اپنی رحمت سے ہم سب کو گناہوں سے بچا لیجئے، آپ کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، آپ کا تعلق اور آپ کی محبت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، جیسے ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ، جیسے ہم اپنے پوتوں سے، نواسوں سے محبت کرتے ہیں، جیسے ہم اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ، اس سے کہیں زیادہ آپ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ جب تک ہم تیرا ذکر نہ کریں، جب تک تیرا نام نہ لیں، ہمیں سکون نہ ملے، ایسی بے قراری ہمیں عطا فرما دیجیے۔ جس بے قراری میں سب قرار ہیں، وہ بے قراری ہمیں عطا فرما دیجیے۔ جس بے چینی میں ساری راحت ہیں، وہ بے چینی ہمیں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم سب کو تیرے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، جتنے ہمارے مرحومین ہیں، ہمارے باپ دادا، ماں باپ اور بھائی بہن جتنے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، درجات کو بلند فرما۔ اور ہمارے نوجوان بچے، مولی ہاشم کی کل وفات ہوئی ہے، آپ کی رحمت میں وہ پہنچ گئے ہیں، مولا کریم اپنی خاص رحمت سے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بے پناہ بلند فرما، قبر کو نور سے منور فرما، ان کی تمام منزلوں کو آسان فرما۔ اس مجمع میں ان کے اساتذہ بھی ہیں، اس مجمع میں ان کے ساتھی بھی موجود ہیں، اس مجمع میں ان کے تعلق رشتہ دار والے بھی موجود ہیں۔ اے اللہ، ان سب کی آہوں کو قبول فرما لیجیے، ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما، جنت الفردوس میں انہیں مقام عطا فرما۔ اے اللہ، آپ ان کے بچوں کا سہارا بن جائیے، آپ ان کی بیوہ کے لیے سہارا بن جائیے۔ اے اللہ، جانے والا چلا گیا، اصل مسئلہ تو بچوں کا ہے، اس کی بیوی کا ہے۔ اے اللہ، آپ ان سب کے مددگار بن جائیے، ان کے معین اور مددگار ہو جائیے، ان کے حالات کو بہتر فرما دیجیے۔ اے اللہ، ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما دیجیے، ہمت عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم، ہم سب کو بھی اپنی اپنی موت سے پہلے تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما، حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں سب کے لیے اللہ خیر کے فیصلے فرما، سب کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما، راحت اور سکون والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، بے موقع یہ مجلس ہو گئی ہے، مولا کریم اس میں جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس کو قبول فرما، اور اس بیان کو اے اللہ، اس بات کو ہماری زندگی میں تبدیلی لانے کا ذریعہ فرما، ہماری نجات کا سامان فرما۔ اے اللہ، جتنے بھی گنہگار ہیں اے اللہ سب کو گناہوں سے محفوظ فرما۔ جن بھائیوں نے اللہ
داڑھی رکھنے کا وعدہ کیا ہے اللہ ان کے لیے داڑھی رکھنا آسان فرما۔ اے اللہ تمام جرموں سے ہماری حفاظت فرما، جب تک زندہ رہیں تیری اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ زندگی عطا فرما، جب وقت آخر آئے تو ہم سب کے لیے حسن خاتمہ مقدر فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما، اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔